ٹھیک، تو کل ہم نے ایک انٹروڈکشن لیا تھا اینڈ ہم نے پہلا ورس ڈسکس کر لیا تھا، سوری پہلی 2 آیات ڈسکس کر لی تھی. اینڈ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلی 2 آیات میں ہم نے اس کا ایک شأن نزول پڑھا تھا. وہ یہ تھا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک امیر بنا کے بھیجنا چاہ رہے تھے، اور امیر کون بنے اس کے حوالے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. جس ڈس ایگریمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے نادانستہ طور پہ ذرا سی بے ادبی ہو گئی. اینڈ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس بے ادبی کی اصلاح کرنے کے لیے پہلی 2 آیات نازل فرمائی. اب ان پہلی 2 آیات کے نازل ہونے کا افیکٹ کیا ہوا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ انہوں نے بالکل چینج کر دیا. بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے لگے. ادب و احترام کا جو لیول تھا وہ ایک نیش اوپر چلا گیا مزید. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی جہاں پہ صحابہ کو ان کے اس کردار کی وجہ سے، ان کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گلیڈ ٹائٹنگ دی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. So what's the third ayat? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. ان الذين بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کنٹرول کے تھرو ان کے دلوں کو پاس کر دیا ہے. اینڈ دیئر ہارٹس ہیو بین اپرووڈ فار تقوی فار پائٹی. لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے. اب یہاں پہ جو مغفرتن پہ تنوین ہے نا، یہ تنوین کا مطلب یہ ہے کہ معمولی مغفرت نہیں ہے، بہت بڑی مغفرت ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اینڈ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو انگلش ٹرانسلیشن بھی ہمارے سامنے ہے یہاں پہ. Surely those who lower their voices before Allah's messenger are the ones whose hearts Allah has tested for piety. For them there is forgiveness and a great reward. اچھا، اب یہاں پہ ذرا سا اس آیت کو ڈائسیکٹ بھی کرتے جاتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم، یہاں پہ تمام قسم کا ادب مراد ہے. صرف آواز لوور کرنا مراد نہیں ہے، تمام قسم کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے حوالے سے مراد ہے کہ جنہوں نے ادب کیا زیادہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ جی یہ با ادب دل ہی مستحق ہیں کہ ان کے اندر تقوی ڈالا جائے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے. وہ بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت آئے، تو ضروری ہے کہ ہم با ادب ہوں. آپ لوگوں نے یہ کوٹیشن اکثر دفعہ سنی ہوگی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اچھے بھلے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، چہرے پہ داڑھیاں تھی، نمازوں کی پابندی تھی، لیکن ادب کی کمی کی وجہ سے میں نے ان کے چہروں سے داڑھیاں غائب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ادب کی کمی کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر میں آنے سے روک دیا. ان کی نمازیں چلی گئیں، پہلے جماعتیں گئیں پھر نمازیں چلی گئیں. ادب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ادب نہیں ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دل میں تقویٰ نہیں ڈالتا. اور یہ بات بہت سمپل سی ہے، سمجھنے کے حوالے سے بہت سمپل سی بات ہے. یاد رکھیے گا ایک بات کہ جب ایک بات لوگوں میں اکثر دفعہ کہی جاتی ہے، اور یہ بات ذرا سی غلط ہے، ایک پرابلمٹک بات ہے. جو دل کا معاملہ ہے نا، دل کا معاملہ ذرا مشکل ہوتا ہے اسے سمجھنا. اس کو سنوارنا، دل کے معاملات کو سنوارنا مشکل ہے. اینڈ یاد رکھیے گا کہ دل کا معاملہ کبھی بھی ڈائریکٹلی دل سے سٹارٹ نہیں ہوتا سنورنا. رادر اس کو اپنے دل کو سنوارنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیلیبریشن کرنی پڑتی ہے. اینڈ اٹ از پارٹ آف دس ڈیلیبریشن کہ انسان دل کی اصلاح کے لیے جو فزیکل سٹیپس لیتا ہے ان سٹیپس پہ بالکل پختہ رہے. آئی ہوپ میں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں. میں ایک دفعہ دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک انسان کو اپنا دل اگر سنوارنا ہے نا،
تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان ڈائریکٹلی اپنے دل کے اوپر وار کرے اینڈ اپنے دل کو سدھار دے، بلکہ جو روٹ ہے دل کو سدھارنے کا، اس روٹ کے اندر، اس روٹ میں نا پہلے انسان کا جسم، پہلے انسان کا فزیکل آتا ہے، اینڈ ونس دیٹ فزیکل، ونس وہ جو فزیکالٹی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، تب پھر دل کے اندر اثر منتقل ہونا سٹارٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بات یہ کہتے ہیں نا کہ دل صحیح ہو اس کے بعد چیزیں باہر نکھر کے سامنے آئیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اس آیت کے ذریعے یہ بات پتہ بھی چل رہی ہے۔ دیکھیں جو ادب ہے، ادب کیا ہے؟ ایک ظاہری مینیفیسٹیشن ہے نا۔ رسپیکٹ اٹس سم تھنگ وچ از مور ٹو ڈو وتھ، ٹھیک ہے دل سے بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، بٹ اگر کسی شخص کی دل سے رسپیکٹ ہے تو آبویسلی اس کے سامنے بھی رسپیکٹ ہوگی، اینڈ سامنے والی جب رسپیکٹ بندہ کر رہا ہوگا اس کے بعد ہی وہ رسپیکٹ دل کے اندر اترنا اسٹارٹ ہوگی۔ تو ادب جو کہ ایک ظاہری چیز ہے، جب انسان اس ادب پہ پختہ رہتا ہے تب آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بھی تقویٰ اترنا سٹارٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ پہلے انسان کا دل سدھرتا ہے اور پھر اس کے اعضاء و جوارح سدھرنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ خراب ہونے میں اکثر دفعہ چیز ادر وے راؤنڈ بھی جاتی ہے کہ پہلے انسان کا دل خراب ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات باہر منتقل ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ ایک اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا منفرد معجزہ ہے جس پہ ہم اکثر دفعہ غور نہیں کرتے، وہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی کے ایسے جان نثار صحابہ نہیں ملیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں پہ بات چل رہی ہے نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس آیت اس حصے کے اولئک کے پہلے مصداق کون ہیں؟ Who are the first addressees of this اولئک؟ The صحابہ themselves۔ تو جس طریقے اینڈ آگے کیا آ رہا ہے؟ امتحانہ، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے کہ یہ دل تقوی کے لیے سوٹیبل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا امتحان اکثر مرتبہ لیا کرتے تھے، جس کے ہم نے اکثر واقعات پڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو صرف انبیاء کے امتحان لیے جاتے تھے، یہاں کسی شخص کو شرف صحابیت اس وقت دیا گیا جب اللہ نے اس کے دل کا بھی امتحان لیا۔ تو اس سے ہمارے سامنے صحابہ کی عظمت بھی آتی ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے صحابہ کا۔ آگے لہم مغفرۃ، اس پہ میں نے بات کر لی تھی کہ یہاں پہ جو تنوین ہے نا مغفرۃ پہ، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے۔ یہاں پہ چھوٹا سا میں عربک گرامر کا ایک پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ مغفرۃ از اے کامن ناؤن، اس کا پراپر ناؤن کیا بنتا؟ المغفرۃ۔ المغفرۃ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے ایک اسپیسیفک مغفرت، مغفرۃ از کامن، لہٰذا یہاں پہ جب مغفرۃ کہا گیا نا تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دل میں ادب ہوگا اینڈ اس دل کو اس ادب کی وجہ سے تقوی کے لیے قبول کر لیا گیا ہوگا، اس کے لیے صرف ایک اسپیشل ٹائپ کی مغفرت نہیں ہے، بلکہ he is eligible for all kinds of مغفرت from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمام کے تمام گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ بیکاز بیسیکلی یہاں پہ ایک سیکوینس چل رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہے تو وہ تقویٰ اسے بہت ساری برائیوں سے روکتا رہے گا، اینڈ جب انسان برائیوں سے رک رہا ہے تو نیچرلی کیا ہو رہا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اور آپ نے بہت ساری اس طریقے کی چیزیں سنی ہیں کہ اکثر دفعہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے، یا وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ کیے وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تقوی کی وجہ سے انسان جن برائیوں سے رکا ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اینڈ دیٹ از لیڈنگ ٹو اجر عظیم۔ اب ذرا سے اس آیت کے پریکٹیکل لیسنس پہ آ جاتے ہیں۔ سو فرسٹلی
Adab exalts one in knowledge and piety. And the shocking part is that the converse is also true. क्या मतलब? Lack of adab plummets one down in knowledge and piety. लिहाजा इसके बारे में अभी पिछली आयत पर डिस्कशन ये पहले अभी डिस्कशन हमने कर भी लिया कि बेअदबी जो है वो इंसान को बहुत सारी महरूमियों की तरफ ले जाती है। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों से शेयर करता हूँ। नॉलेज अरबी में क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं नॉलेज को। इंसान के पास नॉलेज अगर हो, तकवा ना हो, तो क्या होगा? वो नॉलेज इंसान को कि किसी काम की नहीं है, बल्कि रादर वो नॉलेज उसके लिए वबाल बन जाएगी। अगर आप नोटिस करें तो नॉलेज के साथ साथ क्या जरूरी चीज थी? अमल। लेट्स टेक अ लुक एट द रूट द वर्ड अमल। इल्म एंड अमल दोनों के रूट लेटर्स सेम हैं। क्या पता चल रहा है कि अगर किसी शख्स को हकीकी नॉलेज हासिल है ना, हकीकी नॉलेज अगर हासिल है जो कि तकवे के साथ होगी, तो वो इंसान को लाजमन अमल की तरफ लेके जाएगी। अगर किसी शख्स के पास नॉलेज है एंड वो उसे अमल की तरफ नहीं लेके जा रही, इसका मतलब है उसके पास हकीकी नॉलेज है ही नहीं, रादर he has just learned the permutations and combinations of alphabets. And मजे की बात ये है कि जैसा कि हमने ये बात तो डिस्कस कर ही ली कि अदब ये सॉरी पाइटी जो है ये अदब की वजह से आती है। इल्म में भी इंसान अदब की वजह से ऊपर जाता है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि असातिज़ा का अदब करें। बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास हकीकी इल्म नहीं है ना, जो कि उसे अमल की तरफ लेके जाए, उसके पास सिर्फ नकूश है, अदब की कमी इंसान से ये नकूश भी छीन लेती है अक्सर दफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इससे बचाए, आमीन। अगला पॉइंट, it is extremely important that we respect Deen, the sha'air of Deen and the personalities associated with Deen. Otherwise, it is very difficult that taqwa stays in one's heart. अब इस पॉइंट को जरा सा समझना है। लास्ट ईयर मैंने एक टॉक की थी, मेरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगी। उस टॉक का टाइटल था सेल्फ रिस्पेक्ट अप्लाइड टू दीन। सेल्फ रिस्पेक्ट अप्लाइड टू दीन। सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है? इंसान अपनी जो रिस्पेक्ट बना के रखता है, अपने आप को जो रिस्पेक्ट इंसान करता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी क्यों है? अगर कोई इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी खुद बेइज्जती बर्दाश्त हर वक्त कर रहा होता है, तो इस बात के हवाले से हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए है कि दुनिया में कोई इतनी मोहब्बत करने वाला नहीं है कि मुफ्त में आपको रिस्पेक्ट बांटता फिरे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, तो ज़रूरी है कि आप खुद अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें। अलबत्ता इंशाअल्लाह कभी और मौका लगा तो इस पे बात करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगोटिज्म के दरमियान में एक थिन लाइन है, वो क्या डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट्स हैं उसके, उसको हम इंशाअल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी बता ही देता हूँ, मैं बात निकल गई है। एक पॉइंट, एक लिटमस टेस्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगोटिज्म के दरमियान में जो थिन लाइन है ना, कैसे पता चलेगा कि इंसान सेल्फ रिस्पेक्टफुल है या ईगोटिस्टिकल है? तो अगर कभी आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के नतीजे में अपने आप को अटैक्ड फील करें या मुश्ताइल महसूस करें कि ये इसने मेरे अंदर गलती कैसे निकाली, तो समझ जाइए कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि अब आप ईगोटिज्म की तरफ चले गए। ठीक, तो जिस तरीके से अगर इंसान चाहता है कि उसे दूसरे रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो खुद अपने आप को रिस्पेक्ट दे। इसी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि हम दीन को भी रिस्पेक्ट दें। इस्लाम की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो सकती है? अगर गौर किया जाए, इस्लाम इज नॉट अ पर्सन, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भाई ये है कि जो मुसलमान है ना, जो इस्लाम के नाम लेवा हैं, वो इस्लाम के तमाम शायर की इतनी रिस्पेक्ट करें कि किसी दूसरे को जुर्रत ना हो कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की तरफ आंख उठा के देख भी सके। आज अगर आप गौर करें, हम खुद अक्सर दफा दीनी इंजंक्शंस का मजाक बना रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर दीनी इंजंक्शंस का मजाक बनता हुआ नहीं नजर आ रहा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मजाक होता हुआ अक्सर दफा नहीं नजर आ रहा होता। हम खुद अक्सर दफा दाढ़ी टोपी वालों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते, हालांकि दाढ़ी दीन के शायर में से है। अच्छा, अब शायर का मतलब क्या है? शायर का मतलब ये है समथिंग विच इज
very strongly associated with deen. تو ہم خود ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے. ہم خود حجاب کو، نقاب کو بیکورڈنس کی علامت نہیں بول رہے ہوتے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم ایز مسلمز اپنے ریلیجن کو رسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور جب ہم مسلمز اپنے ریلیجن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آج جس قسم کا اسلاموفوبیا ہو رہا ہے نا، ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس آیت کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پلیز پوچھ لیجیے. I'll wait for 30 seconds. Okay, so there have been no questions yet. تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں. Okay, I guess there's a question. Respect on deen is following it. Please repeat the point. دیکھیے respect for deen is a lot of things. It's about following as well. بالکل ایسے ہی ہے. Secondly, it's about having. چلیں let's say اگر کوئی شخص، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں. داڑھی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. داڑھی کی اول رسپیکٹ تو یہی ہے کہ انسان خود رکھے بھی، لیکن اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی داڑھی ہوتی ہے پھر بھی داڑھی کو رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیسے؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن جو دوسرے داڑھی والے ہیں، لیٹ سے کسی ایک داڑھی والے کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر، کوئی بزنس انکاؤنٹر خراب رہ گیا، تو اب کیا امیج بنا دی؟ داڑھی والے ہوتے ہی ایسے ہیں. تو یہ عمل کرتے ہوئے بھی ڈس رسپیکٹ آ گئی. اسی طریقے سے لیٹ سے ایک شخص خود کسی دین کے شاعر میں سے کسی پہ عمل نہیں کر رہا، دین پہ کو فالو نہیں کر رہا کسی پرٹیکولر معاملے میں، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر چیز کا مذاق نہ بنائے. This is what we mean by respecting me. So yes, there are two things. اگر رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے تب یہ تو ایک سینرجسٹک افیکٹ ہے. And again, this is gonna expedite the process of achieving the desired taqwa. And اگر لیٹ سے عمل نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن، تب بھی بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے شاعر کو رسپیکٹ کرتا رہے. واضح رہے کہ جب انسان کے پاس رسپیکٹ نہیں ہوگی نا، ایک چیز کو آپ رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے، تو جب آپ رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تو انٹرنلائز کیسے ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے نا. آپ ایک اسکول، یونیورسٹی، کالج کے حوالے سے ایک مثال لیں. ایک پرٹیکولر ٹیچر ہے، آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یو ڈونٹ لائک دیٹ ٹیچر، اس سبجیکٹ سے نفرت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ یہ بات ہے. I hope I have answered your question. Any other question? I'll wait. And then we'll move on to the next wire. ٹھیک، we'll move forward now. Verse number 4 and 5. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من وراء الحجرات، آپ کے حجرے کی باہر سے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتى تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کے آ جاتے، لکان خیر لهم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور رحیم. اب اس آیت کا چھوٹا سا ایک شان نزول، وہ یہ ہے کہ بنو تمیم والے آئے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے. ہم نے بتایا تھا کہ وہ تھے بیڈوینس، دے ور ناٹ ویری سویلائزڈ. تو کیا ہوا کہ آن دس ٹرپ انہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی تھی. تو بیکاز دے ور ناٹ ویری سویلائزڈ پیپل، تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. تو وہ آئے اور باہر سے آواز لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی اس کی وجہ سے. Because there's a question here. Our siblings, with all their rude and ill behavior, tell us about the standing of Islam in this context. Okay. کرنا نہیں چاہیے. Your siblings shouldn't be rude about. We'll talk about this. We'll see اگر موقع لگا تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے بات کر لیں گے. But again, this has to be addressed. You are right. This has to be addressed. اچھا.
واقعہ کیا چل رہا تھا کہ بنو تمیم کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آپ کے گھر کے آپ کے حجرے کے باہر سے آوازیں لگائی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی. تو یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے بیکاز حجرات جو ہے اس سورت کا نام کی ہے، تو لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ دا حجرات. حجرات از اے پلورل آف دا لفظ حجرہ. ٹھیک ہے، حجرہ ہے جیم رے ہے حجراتن. اینڈ دس ٹرانسلیٹس ٹو روم. ان فیکٹ روم تو نہیں بنتا یہ. دس از ناٹ روم. we'll correct this is not actually room. I'll tell you what a حجرہ is. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو the first thing that آپ صلی اللہ علیہ وسلم did was establishing of مسجد نبوی. تو مسجد نبوی کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرے بنوائے گئے تھے. اچھا، اب حجرے تھے کیسے؟ واٹ از اے حجرہ؟ اب دیکھ لیجیے گا. حجرہ ایک عمارت ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹا سا صحن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، I'm trying to draw something. یہ صحن ہے and then there is a covered area. ایک چھت والا ایریا ہوتا ہے. I'm trying to draw something which looks absolutely nothing close to what a hujra is, but okay چلے گا یہ بھی. تو اس طریقے کی بلڈنگ ہوتی تھی حجرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے جو حجرے تعمیر کیے گئے تھے، روایات میں ہمیں اس کی ڈسکرپشن ملتی ہے. لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ دوز حجرات. اچھا، اب یہ والا حصہ کون سا ہے؟ یہ وہ چھت والا حصہ ہے جو کہ کورڈ ہے نا، چھت سے کورڈ ہے. یہ چھت سے کورڈ والا حصہ ہے اینڈ یہ ہمارا صحن ہے. ٹھیک. اچھا، ہوتا کیا تھا کہ یہاں پہ اس جگہ پہ نا، یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ موٹے موٹے سیاہ پردے لگے ہوتے تھے پردے کی غرض سے. جو صحن تھا، ہاؤ بگ واز دس صحن؟ دس صحن واز اراؤنڈ 6 to 7 hands large. سوری آگے چلے گئے. 6 to 7 hands اس کی کیا ہو گیا اسے؟ پھر اس کمرے کی جو اب کورڈ ایریا پہ آ جائیں، جو اس کی لینتھ اینڈ بریڈتھ تھی، دس واز اراؤنڈ 10 hands. اینڈ فلور سے لے کے چھت تک کا جو ڈسٹینس ہوتا تھا یہ اراؤنڈ 7 to 8 hands ہوتا تھا. تو یہ اتنے چھوٹے حجرے تھے. لہٰذا ہم جو روایت میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹا کرتے تھے تو حجرہ پورے کا پورا آپ کے اس میں آ جایا کرتا تھا، آپ کی ریچ میں ہوتا تھا. تو اتنے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے. تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی اس طریقے کے حجرات میں رہتی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بہتر حال میں رکھا ہوا ہے. دس از سم تھنگ جس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اوکے، تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ کانٹیکسٹ کیا ہے ان آیات کا، کہ بنو تمیم والے آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے باہر سے ایک ایسے ٹائم پہ آوازیں لگائی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ٹائم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بے عقل قسم کے لوگ ہیں، سمپل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے ان آداب وغیرہ کو. اور اب آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عقل والے کیا کریں گے ایسے مقام پہ. واٹ شوڈ دا عقل والے ڈو؟ عقل والوں کو کیا کرنا چاہیے تھا یہاں پہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو اس طریقے سے آوازیں نہ نکالتے، بلکہ اس چیز کا انتظار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل کے آئیں، تب وہ آپ سے اپنی کوئریز پوچھ لیں. لیکن چونکہ یہ کم عقل لوگ تھے، ان کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی نہیں تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. ہینس یہاں پہ آ گیا واللہ غفور الرحیم. اب یہ تو وہ پرٹیکولر واقعات، اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز پوشیدہ ہیں، اب ان کی طرف نظر کرتے ہیں. آج ہم ان لیسنز کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں پریکٹیکل لیسنز والی آپ لوگ کو سلائڈ دکھاؤں،
I want to take your input कि what do you people think कि इस आयत से कौन कौन से क्या क्या प्रैक्टिकल लेसन हमारे सामने निकल के आ रहे हैं. माइक खोल के अगर आप में से कोई चाहे तो जवाब दे सकता है या चैट में जवाब दे दें. I want some input from you people. I guess the lesson we got is never intervene to anybody in odd time, first of all, and secondly, if there is a urgent need, then you have to have some. You just wait for a little bit and then, Excellent. pursue the person. Very good. अब जरा सा अपनी लेसन्स को खुद देखते हैं. पहली चीज यही है, वेरी गुड, जैसे कि मुख्तरमा ने पॉइंट आउट किया, we need to take care of others' schedules while visiting or calling them, especially those higher in status to you. अक्सर दफा क्या हो रहा होता है कि बहुत ही ऑड टाइम पे पहुंच जाते हैं हम लोगों को तंग करने के लिए. मतलब ऑब्वियसली हमारा इरादा लोगों को तंग करना नहीं होता, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि लोग उसमें परेशान होते हैं. लिहाजा एक हदीस में मना किया गया है कि जो खाने के टाइम होते हैं ना, उसमें लोगों से मिलने ना जाएं. क्यों? क्योंकि आप लेट से खाने के टाइम पे पहुंच गए, उस बंदे ने तो आपको होस्ट करने का इंतजाम किया ही नहीं था. इस्लाम आपको मेहमान नवाजी सिखाता है. मुसलमान यूजुअली तबीयत के हिसाब से जरा मेहमान नवाज होते ही हैं. अब उसके पास कोई सामान है नहीं, अब वो दो में से कोई एक चीज करेगा, या तो अपना खाना आपके आगे कर देगा कि आप खा लो, या वो खुद हैवी एट हार्ट फील करता रहेगा एट ऑल टाइम्स और उसने खा रहा होगा, तो बेचारा कितना तकलीफ में होगा इस वजह से. लिहाजा ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक अदब सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं ना, तो ख्याल करें उसका स्केड्यूल क्या है, वो कहीं मेरे आने से डिस्टर्ब तो नहीं होगा. इसी तरीके से अक्सर दफ़ा लोग बहुत ही ऑड टाइम्स पे लोगों को कॉल कर रहे होते हैं एंड पता चले रीज़न कोई ऐसा नहीं है. एक वाक़या ऐसे आपको सुनाता हूँ. मुझे तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू, एक दफ़ा ही वाज़ नरेटिंग एन इंसिडेंट कि रात के 2 बज रहे थे. आई वाज़ स्लीपिंग. बहुत बहुत रात का टाइम था. मेरे पास एक फ़ोन आया, यानी किसका फ़ोन होगा, सीरियस किस्म का फ़ोन. मतलब इतनी रात में अगर कोई फ़ोन कर रहा है जो कि शरीफ लोगों के सोने का टाइम होता है, उससे आप फ़ोन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई सीरियस काम होगा, कोई इमरजेंसी रीज़न होगा तभी फ़ोन किया होगा. अच्छा जी, फ़ोन उठा लिया. फ़ोन पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं कि हज़रत हम दोस्त कुछ साथ बैठे हुए थे और हमारा डिस्कशन इस बारे में चल रहा है कि असहाबे कहफ का कुत्ता किस रंग का था. अरे भाई, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए अव्वल तो सवाल भी किया जाए. दूसरा ये कि ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे किसी के दीन ईमान का ताल्लुक हो, किसी की जान जा रही है. इंस्टीट्यूट तो उसके ऊपर ना 3 दिन की वर्कशॉप हो रही है, मतलब वो इखलाक के ऊपर. एक्सक्यूज मी आसिम साहब, अगर आप अपना माइक म्यूट कर दें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. ओके, तो हमें दूसरों के स्केड्यूल का ख्याल करना चाहिए. किसी से मिलने जा रहे हैं, आज तो बहुत आसानी है ना, टेली कम्युनिकेशंस का दौर है. मैसेज कर दो भाई, एक पूछ लो कि या कॉल कर लें. एक नॉट ऑड टाइम पे कॉल कर लें. असर का टाइम यूजुअली ऐसा होता है जिसपे लोग उठे हुए होते हैं. असर और मगरिब के टाइम होते हैं ना, उसपे लोग उठे हुए होते हैं. आप 1-2 दिन पहले उनसे बुक करवा लें कि जी हम इस टाइम पे आपसे मिलने आना चाह रहे हैं, इज़ इट ओके फॉर यू. या कहीं निकलने से पहले जिससे आपकी फ्रैंकनेस थोड़ी-सी ज़्यादा है, उससे आप पूछ लीजिए कि हम मिलने आना चाह रहे हैं, क्या आपको कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं है? और ये तकल्लुफ़ नहीं है, वाज़ेह रहे, ये तकल्लुफ़ नहीं है. हमने पता है किया क्या है? हमने अक्सर मकामात पे ये किया है कि जो चीज़ें तकल्लुफ़ नहीं है ना, हमने उन्हें तकल्लुफ़ समझ के अपनी भी ज़िंदगियों को तकलीफ़देह बनाया है. हमने हमने हमारे पास 2 एक्सट्रीम्स हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए है, हम वहाँ तकल्लुफ़ करके अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगेन तकल्लुफ़ नहीं है, हमने उन्हें तकल्लुफ़ बना के अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाई हैं. फ़ोन करके किसी से उसकी अवेलेबिलिटी पूछना कोई तकल्लुफ़ नहीं है. अगर आप ये कभी-कभी लोग माइंड कर जाते हैं कि यार आपका तो अपने घर जैसी बात है, पहुँच जाए किसी और टाइम पे, पता चल जाएगा कितनी घर जैसी बात है. ऐसे नहीं होता भाई. फ़ोन करके पूछ लिया जाए, इज़ इट ओके फॉर यू दैट आई विज़िट यू ओवर?
تو اچھا یہ ہم نے اپنی طرف سے کرنا ہے. اگر اس کے بعد اس ٹائم پہ وہ شخص نہیں ملتا, اب ہمارے اوپر نہیں ہے نا کچھ. ناؤ اٹس دا فالٹ آف دیٹ پرسن کہ اس نے اپنے کمٹمنٹ کو ویلیو نہیں کیا. So this is the first practical lesson. The second practical lesson that we get is take care to address others with respect. Learn the adab if you are unaware. بنو تمیم والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے ایڈریس کیا تھا, یا محمد اخرج الینا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تڑپ کے ایڈریس کیا جائے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ایپیٹوم آف رسپیکٹ کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ ادب کیا ہونا چاہیے ہے, ان سے اف تک نہیں کرنی ہے, ان سے اپنے کام نہیں کروانے ہیں, بہت چھوٹے موٹے وغیرہ وغیرہ بہت سارے آداب ہو سکتے ہیں جس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئیں, اینڈ اگر ہم نہیں جانتے کہ کسی پرٹیکولر رتبے کی رسپیکٹ کیا ہے, مثلا ٹیچر کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, والدین کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, سبلنگز کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, تو وہ آداب سیکھیں. کتابیں اویلیبل ہیں, یہ آداب سکھانے والے مشائخ اویلیبل ہیں, ان سے رجوع کیا جائے. آج کے زمانے میں تو کوئی آپ کے پاس اس طریقے کا بہانہ نہیں ہے کہ آپ آداب کو نہ سیکھیں. یہاں پہ ہم اس کوشچن کو ذرا سا لے لیتے ہیں کہ سبلنگز کا اکثر دفعہ جو ہارش رویہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. فرسٹلی تو سبلنگز کو یہ بات اول تو اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ ذرا سی اسٹرانگ بنائی جائے. ٹھیک, ہم اپنے آپ کو اتنا اپروچیبل اپنے سبلنگز کے لیے بھی نہ چھوڑیں کہ وہ جب چاہیں آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر دیں, جب چاہیں آپ کی انسیکیورٹیز کو چھو دیں. یہاں پہ ہمارے لیے خود ضروری ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, ہم اپنے کچھ ایریاز بنائیں جہاں پہ کسی کو انکروچ کرنے کی اجازت نہ ہو. اینڈ اگر وہ انکروچ کرتے ہیں, یو ہیو اے رائٹ کہ آپ ان سے اس بارے میں ناراض ہوں. اینڈ اگر آپ کے سبلنگز اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ صرف مذاق ہی ہے, بہن بھائی میں ہی چلتا ہے, تو کہتے نہیں میرے ساتھ نہیں چلتا. He'll have to take a firm stand somewhere. ہے نا, اس کو ہو سکتا ہے وہ لوگ ایگوٹزم سمجھیں, کہتے رہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں, لیکن میں اس سے میری عزت نفس اس سے مجروح ہو رہی ہے. تو ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ بی ووکل ان یور کمیونیکیشن. بی ووکل ان یور کمیونیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں. رادر اٹ شوڈ بی نون ٹو دیم کہ آپ کو کیا چیزیں صحیح لگتی ہیں, کیا چیزیں صحیح نہیں لگتی ہیں, آپ کے کیا اصول ہیں, اینڈ آپ کے کیا لمیٹیشنز ہیں. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, نہ کیا کرو, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. دس شوڈ بی نون ٹو دیم. اینڈ ہو سکتا ہے کہ اپنے پرنسپلس میں آپ کہیں پہ غلط ہو, آپ کا ضروری تھوڑی کہ آپ کے تمام پرنسپل صحیح ہوں. تو وہاں پہ یہ چیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی جائے کہ ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ وی آر ایٹ فالٹ, تو اس کو ہم ذرا سا کمپرومائز کر کے اس کو صحیح کرنے کی, درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے جو پرابلمس ہیں نا وہ ارائز اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. اور ہم کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر رہے ہوتے, دوسرا برا نہ مان جائے. تو کیا مطلب آپ خود اندر اندر پڑتے رہیں, آپ خود اندر کینہ پالتے رہیں, یہ بھی تو مناسب نہیں ہے. کمیونیکیٹ کر دیں, تمیز کے ساتھ, ادب کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیں. سو ریممبر, اپنے سبلنگز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, ورک پلیس میں کولیگز کے ساتھ, کہیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ کنڈیوسو رہے, وہ اچھا رہے, تو ضروری ہے کہ کمیونیکیشن بیریئرز مطلب کمیونیکیشن بیریئرز کچھ نہ کچھ تو ہو سکتے ہیں. آرٹیفیشلی کھڑے کیے ہوئے کمیونیکیشن بیریئرز کو توڑنا پڑے. آئی ہوپ جن صاحبہ نے ایک کویشچن پوچھا تھا سبلنگز کے حوالے سے, ان کے کویشچن کا بھی کسی حد تک جواب آ گیا ہوگا. Now let's move to verse number 6, a very important verse. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, I guess we have a question. Okay, جزاک اللہ.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقون، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق کا مطلب ہوتا ہے شدید گنہگار بندہ آئے، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. تبین جو ہے یہ بین سے نکلا ہے، با یا نون، یعنی واضح اس چیز کی جو خبر وہ لے کے آیا ہے، اس خبر کی اپنے اوپر مکمل طور پر وضاحت لے لیا کرو کہ صحیح خبر لے کے آئے یا کبھی کرا جھوٹ بول رہے. فتبینوا، کیوں؟ ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو بجہالت، اپنی ان نوئنگنس کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوتے پھرو. The English translation is in front of you. O you who believe, if a sinful person brings you a report, verify its correctness, lest you should harm a people out of ignorance and then become remorseful on what you did. تو اب ذرا سا اس واقعے کا، اس آیت کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے. اچھا، تو اس آیت سے ایک بات سمپلی سمجھ آ گئی کہ خدا کے واسطے ریومرز مت پھیلایا کریں، خدا کے واسطے ریومرز مت پھیلایا کریں، خدا کے واسطے ریومرز مت پھیلایا کریں. یہ بہت سارے فسادات کا سبب بنتا ہے. اکثر دفعہ کوئی شخص کسی ریومر کی بیسس پہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، پتہ چلتا ہے بات ایسی تھی ہی نہیں، بات پہ پریشان ہوتا ہے. لہٰذا کوئی خبر آئے تو اس خبر کی ویراسٹی کو چیک کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا، اب اس کا واقعہ کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو میں نے آپ لوگ کو یہ کل بتایا تھا کہ ایک قبیلہ تھا بنو مستلیق. بنو مستلیق سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی 6 ایئر آف ہجرا میں، اینڈ اس کے بعد بنو مستلیق کا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. بنو مستلیق کے قبیلے کے سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی ام المؤمنین ہے. تو حضرت حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے قبیلے میں جا کے بھی اسلام کی دعوت دو، اینڈ جو اسلام کے دیگر آرڈرز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انڈکٹ کر دیا، انکلوڈنگ دا پیمنٹ آف زکات. موسم اتنا زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے کہ گلا بہت زیادہ خشک ہو جا رہا ہے. ٹھیک، تو انکلوڈنگ دا انڈکشن آف زکات ان کو آرڈر دے دیا گیا. تو حضرت حارث نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے حضرت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سال کے اس مہینے اور اس دن اپنا ایمبیسڈر بھیج دیا کیجیے گا، ہم زکوٰۃ کی رقم کلیکٹ کر کے اسے دے دیا کریں گے. تو ہوا یہ کہ جب سال کا وہ والا ٹائم آیا جس پہ زکوٰۃ کلیکٹ ہونی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ، صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ، ان سے کہا کہ تم جاؤ اور بنو مستلیق والوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر لو. تو یہ روانہ ہو گئے. رستے میں انہیں خیال آیا کہ زمانہ جاہلیت میں میری اس قوم سے ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی دشمنی تھی، تو میں اکیلا جا رہا ہوں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے، کہیں یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں. اتنے میں حضرت ولید بن عقبہ کو ایک اور خبر مل گئی، وہ یہ کہ بنو مستلیق کے لوگ اپنے قبیلے کی انٹرنس پہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہوئے ہیں. اب تو ان کو جب یہ خبر ملی ہے تو یہ کیا ازیوم کرتے ہیں کہ یہ تو شیورلی مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہی کنسیڈرڈ اٹ انسیف ٹو گو دیر، اور یہ واپس آ گئے. اچھا، واپس آ گئے بغیر زکوٰۃ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہ بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ یہ قبیلے والے مرتد ہو گئے ہیں، they have apostatized, they have left Islam، اور وہ تو بھی قتل کے در پہ ہو گئے ہیں. یعنی کہ صحابی نے گویا کہ غلط بیانی کی. جھوٹ ایک بہت انٹینس ورڈ ہوتا ہے، صحابی کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا. انہوں نے غلط بیانی کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ کوئی خاص یقین نہیں آیا، کیونکہ کافی بعید قیاس کی بات لگ رہی تھی، کیونکہ بنو مستلیق کے لوگوں نے، سردار نے جو کہ آپ کے سسر بھی ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ انکریجنگ رسپانس دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کی سلیکشن میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اتنا زیادہ اسٹرانگ کوالٹی کنٹرول رکھ رہے ہیں، تو بنو مستلیق کے سردار تو آپ کے سسر ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے سلیکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسکروٹنی کتنی مضبوط ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص یقین نہیں آیا اس بات پہ، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد ذرا جاؤ معاملے کی تحقیق کرو، اگر تو بات اس کے مطابق نہیں ہے جو حضرت ولید بن عقبہ نے کہی تو زکوٰۃ کلیکٹ کرو اور واپس آ جاؤ. اینڈ اگر حضرت ولید بن عقبہ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے تو جو تم کرتے ہو وہ کر گزرو. یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ ہی واز اے ویری ویری گڈ جنرل، جنگ کرو ان سے. تو حضرت خالد بن ولید ایک فوج لے کے روانہ ہو گئے. فوج لے کے کیوں گئے ہیں؟ بیکاز جنگ کی پاسبلٹی تو تھی نا. تو حضرت خالد بن ولید روانہ ہو گئے فوج لے کے. اچھا، اب دوسری طرف بنو مستلیق کے لوگ پریشان. بنو مستلیق کے جو لوگ جمع ہوئے تھے نا دروازے پہ، وہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسڈر کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. ان کا تو قتل کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اب بھائی اس تاریخ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امبیسڈر نہیں پہنچا تو بنو مستلیق کے لوگ پریشان کہ کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین زمانے جاہلیت میں بھی کہا جاتا تھا. آپ اپنے وعدے کے، اپنے کمٹمنٹ کے اتنے پکے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا کہ آپ کا قاصد، آپ کا امبیسڈر ابھی تک پہنچا نہیں؟ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پریشان ہو گئے بنو مستلیق والے تو، کیونکہ وہ تو مخلص مسلمان تھے. حضرت ولید بن عقبہ نے یہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا تھا. تو کیا ہوا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی سواری پکڑ کے اور چند اور برسراوردہ افراد کو پکڑ کے، برسراوردہ مطلب انفلوئنشل لوگوں کو پکڑ کے یہ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے کہ معلوم کریں کہ حال کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مان لیں کہ یہ مدینہ کا دروازہ ہے، یہاں سے حضرت حارث بنو مستلیق، میں اس کو بی این سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، بی این سے بنو مستلیق والے داخل ہو رہے ہیں اور یہاں پہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. اینڈ مدینہ کی انٹرنس پہ ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت حارث پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے جنگ کے لیے آپ لوگوں کو؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے جنگ کے لیے. اب حضرت حارث اور پریشان کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ناراضگی ہو گئی ہم سے کہ ہم سے جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. تو حضرت حارث نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ بھائی ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، بتائیں تو ہمیں کچھ. تو حضرت خالد بن ولید نے پورے کا پورا واقعہ ان سے شیئر کیا. تو انہوں نے کلیئر کیا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو جو جمع ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسڈر کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. ہماری تو وہ جو زمانے جاہلیت کی دشمنیاں تھیں وہ زمانے جاہلیت کے ساتھ ختم ہو گئی، ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی ان سے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی اینڈ جو پوٹینشیل نقصان ہو سکتا تھا وہ نقصان نہیں ہوا. اس سے پتہ کیا چلی بات؟ پتہ یہ چلی کہ بھائی جب کوئی خبر آئے نا آپ کے پاس، ایسی اڑتی اڑادی خبر آئے، تحقیق کر لیا کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس پرٹیکولر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نہ کی ہوتی اینڈ حضرت ولید بن عقبہ کی خبر پہ یہ فوراً دستہ بھیجنے پہ، جنگی دستہ بھیجنے پہ روانہ ہو گئے ہوتے اینڈ حضرت خالد بن ولید کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہوتی کہ جا کے فوراً سے جنگ کر لینا، تو کیا ہوتا؟ وہاں پہ بنو مستلیق کے مسلمان ہی مارے جاتے نا. پھر یہ کہ بنو مستلیق والے بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس تو پیش کرتے، اس ریزسٹنس میں دوسری طرف بھی مسلمان ہی مارے جاتے نا. دونوں اینڈس میں نقصان کس کا ہونا تھا؟ مسلمانوں کا ہونا تھا. لہٰذا پتہ چلا کہ بھائی اگر کوئی خبر آپ کے پاس کسی ان ریلائبل سورس سے آتی ہے نا تو اس کی ہمیشہ تحقیق کر لی جائے. اینڈ بات یہ ہے کہ آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وی کین کال اٹ دا ایج آف مس انفارمیشن. لہٰذا ہمارے پاس جو بھی خبر آ رہی ہے ہم اسے ویریفائی کریں اینڈ اس کے بعد ہم کوئی اپنا اسٹیپ لیں. لہٰذا کسی بھی خبر کی تحقیق کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. البتہ تحقیق کے 3 لیولز ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کو کہتے ہیں ہم تحقیق واجب، نیسیسری تحقیق. نمبر 2 تحقیق جائز. اینڈ نمبر 3 تحقیق
حرام. تحقیق واجب کون سی تحقیق ہے؟ کوئی خبر آپ کے پاس ایسی آتی ہے جس خبر پہ عمل کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس خبر کی تحقیق کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پہ یہی والا واقعہ، اس میں اگر خبر کی تحقیق نہ کی جاتی تو کیا ہوتا؟ نقصان پہنچتا اس طرف مسلمانوں کو. لہٰذا اس کیس میں خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے کورٹ میں جب وٹنس پیش ہوتا ہے، قاضی کے اوپر واجب ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ جو وٹنس ہے، یہ وٹنسز جو ہیں یہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں ہیں، سچے ہیں. یہ ضروری ہے چیک کرنا. کیوں؟ بیکاز ہو سکتا ہے کہ وہ وٹنسز جو ہیں وہ جھوٹے گواہ ہوں. جھوٹے گواہوں کی وجہ سے حقدار بندے کا حق مارا جائے، یہ تو پرابلم ہو جائے گا نا. لہٰذا جس خبر کا تعلق کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے سے ہو، اس خبر کی تحقیق کرنا ہمارے لیے واجب ہے. تحقیق جائز پہ آ جاتے ہیں. تحقیق جائز کسی خبر کا جس کا تعلق ہم سے ہے، ہم اپنے آپ سے نقصان کو رفع کرنے کی خاطر اگر کوئی تحقیق کریں تو ایسی تحقیق جائز کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کے ساتھ ایک بزنس پارٹنرشپ سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ذرا مارکیٹ میں نکل کے چیک کر لیں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا 2 نمبر ہے. پتہ چلا کہ 2 نمبر بندہ ہے، پتہ چلا فراڈ ہے، اینڈ you get looted of all the investment that you have made، تو پرابلم ہو جائے گا آپ کے لیے. ایسے کیس میں تحقیق کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے جب کہیں شادیاں کی جا رہی ہوتی ہیں تو جہاں شادی کی جا رہی ہے معلوم کیا جائے کہ کیسے لوگ ہیں، دیندار ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا محلے میں لوگوں کے ساتھ ڈیمینر کیسا ہے. کیونکہ محلے والے جو ہیں ان سے بہت کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لیکس ایک بندے سے پہلی دفعہ ملے، رشتے والے رشتہ لے کے آتے ہیں گھر پہ، تو کتنی دیر کے لیے آئیں گے؟ 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے میکسیمم. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ایکٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بندہ بہت اچھا سا اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سیل کر سکتا ہے. لیکن ایک محلہ جہاں وہ اتنے سالوں سے رہ رہا ہے، وہاں پہ کتنے عرصے تک ایکٹنگ کرے گا؟ وہاں کے لوگوں تو پتا ہوگا نا. یا اسی طریقے سے اس کی ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ان کا روز 8 گھنٹے اس بندے کے ساتھ ملاقات ہے. تو روز 8 گھنٹے ایکٹنگ کرے گا؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تو اس کی اصلیت کھل کے سامنے آ چکی ہوگی نا. تو یہاں پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے ہے. یہ تحقیق جائز ہے. I will recap once again. تحقیق واجب کون سی تحقیق ہے؟ جہاں پہ کوئی ایسی خبر ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے سے ہے. اس تحقیق میں اس خبر کی تحقیق واجب ہے. ایک خبر جس کے نفع و نقصان کا تعلق خود آپ کی ذات سے ہے، اس خبر کے معاملے میں تحقیق کرنا، اس معاملے کی تحقیق کرنا، یہ تحقیق جائز ہے. اور تیسری آتی ہے تحقیق حرام. ایک ایسی خبر ہے جس سے نہ کسی اور کو کوئی نفع نقصان ہو رہا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع نقصان ہو رہا ہے، اس معاملے کی تحقیق کرنا ہمارے اوپر حرام ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ چھپ کے شراب پیتا ہے اور آپ کو کسی طریقے سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے. اب آپ اس چیز کی تحقیق میں لگ گئے کہ کیا یہ صاحب واقعی شراب پیتے ہیں نہیں پیتے. تو اس طریقے کی تحقیق حرام ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس کے شراب پینے نہ پینے سے؟ کیا آپ کو وہ شراب پینے کی حالت میں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے؟ چھپکے سے شراب پی رہا ہے نا. اول تو آپ کا یہ پتہ چل جانا کہ وہ شخص شراب پیتا ہے چھپکے سے، آپ تحقیق جب کر رہے ہیں لوگوں سے معلوم کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا واقعی شراب پیتا ہے، آپ کا یہ تحقیق کرنا ہی سرے سے غلط ہے. کیوں؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک ایپ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ چیز آپ کو پتہ چل گئی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے اس پردے کو پھاڑ رہے ہیں. تو تحقیق حرام آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی تحقیق ہے جس کا مقصد دوسرے کو بدنام کرنا ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کی کو ڈیفیم کرنا ہوتا ہے، دوسرے انسان کو ڈیفیم کرنا ہوتا ہے. یہ حرام ہے.
لہٰذا تحقیق کے ہمارے پاس 3 لیولز ہو گئے. اچھا اب جس خبر کی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ خبر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. یہ کوئی دنیاوی خبر بھی ہو سکتی ہے, کوئی اسپرچول خبر بھی ہو سکتی ہے. دنیاوی خبر کی مثال ابھی کچھ عرصے پہلے کورونا میں آپ کے پاس ہر طرح کے ٹوٹکے آ رہے تھے بھائی. ان میں سے ایک ٹوٹکا تھا کہ سنا مکھی کے پتے استعمال کیے جائیں, ابال کے پیے جائیں. کتنی خطرناک بات بتائی تھی آئی سویئر. کورونا کا تعلق لنگز سے ہے, ٹھیک ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں, بٹ دا وائرس اسٹیز ان دا لنگز. سنا مکھی وہ ایک لیگزیٹو ہے. ایک بندے کو آپ سنا مکھی پلا دیتے ہو وہ بیچارہ تو لوز موشن کا مریض بن جائے گا, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے کورونا کا. کورونا کے حوالے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا سنا مکھی لینے سے. تو یہاں پہ آپ کی ایک غلط ہیلتھ ایڈوائس دینے سے اس بندے کو نقصان ہو گیا نا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک بہت برا کلچر بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی فارورڈ کر دیتے ہیں حدیث کے نام سے, حالانکہ چیک کیا نہیں کہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی رمضان آنے والے ہیں نا کچھ دن میں, ایک حدیث شاید آپ میں سے کچھ لوگ کے پاس جھوٹی حدیث. اللہ دیتا صاحب جلدی سے اس کو ریویو کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. I'll complete my topic and then we'll quickly go through these types of research again. Okay. تو ایک جھوٹی من گھڑت روایت ہے, یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس آ چکی ہو, آپ لوگ کو اپنے سوشل میڈیا پہ نظر آ چکی ہو. وہ کیا کہ جس شخص نے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پہ جنت واجب ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اکثر دفعہ, یہ جھوٹی قسم کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے خود اپنا اسپرچل نقصان کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کا اسپرچل نقصان کرا رہے ہوتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں, اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو جھوٹی خبر دینے والے کو کہا کیا جا رہا ہے؟ فاسق کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا؟ میں نے فاسق کا ترجمہ بتایا تھا آپ لوگ کو, شدید گناہگار. گویا کہ اگر آپ یہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, اس آیت کی روح سے آپ کیا بن گئے؟ آپ ایک شدید گناہگار آدمی بن گئے. کیا کسی کے کوئی بھی یہ چاہے گا کہ اسے گناہگار کے نام سے, پاپی کے نام سے جانا جائے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی خبر پھیلا رہے ہوں تو اس کی ویراسٹی کو کیا کہتے ہیں, کنفرم کر لیں. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی پوائنٹ کلیئر. اچھا ابھی اس فاسق کے لفظ کے اوپر ایک اور ڈسکشن ہمیں کرنا ہے. اس سے پہلے ہم اللہ دیتا صاحب کے کوشچن کا جواب دے دیتے ہیں کہ تحقیق کی کیا ٹائپس ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی خبر جو آئے گی about that, please tell about. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں جلدی سے آپ کو تھوڑی دیر میں. اوکے, تحقیق کی کوئی بھی خبر ہمارے پاس جو پہنچتی ہے وہ خبر 3 ٹائپس کی ہو سکتی ہے. نمبر 1, اس خبر کا تعلق کسی دوسرے کے نفع نقصان سے ہو. نمبر 2, اس خبر کا تعلق آپ کے ذاتی نفع نقصان سے ہو. نمبر 3, اس خبر کا تعلق نہ کسی دوسرے کے نہ آپ کے نفع نقصان سے ہو. پہلی والی خبر میں اس چیز کو ویریفائی کرنا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں, یہ واجب ہے. کیوں؟ بیکاز ان سچ اے کیس اگر آپ نے تحقیق نہ کی اور وہ خبر جھوٹی نکلی اور اس جھوٹی خبر کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو گیا تو یہ بڑے مسئلے کی بات ہو جائے گی. اگر خبر کا تعلق آپ کے ذاتی نفع نقصان سے ہے تو اس کی تحقیق جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے اوپر آنے والے کسی امپینڈنگ مسئلے کو آپ اس کے ذریعے سے دور کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. اور پھر کوئی ایسی خبر جس کا تعلق نہ آپ کے نہ کسی دوسرے کے نفع نقصان سے ہے, ان دس کیس ایسی خبر کی تحقیق کرنا تحقیق حرام ہے, کیونکہ اس کا مقصد دوسرے کی بدنامی ہی ہوگا اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ ریویو سفیشینٹ ہے. اب اس سوال کے جواب پہ کہ اکثر دفعہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ریسائٹ فلاں سورہ فلاں ٹائمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سمجھ لیجیے گا اس بات کو کہ کچھ وظائف تو ایسے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں, جیسے کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا, یہ پورے کے پورے قرآن مجید کا ثواب ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس طریقے کے عمل کو کرنا ٹھیک ہے, بالکل کر سکتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, کسی بزرگ نے یہ چیک کیا, کسی بزرگ نے ایک عمل کیا
फॉर एग्जाम्पल सूरत फातिहा 25 टाइम्स पढ़ी एंड ही नोटिस्ड कि उससे इनके कई काम आसान हो गए। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सूरह फातिहा को 25 मरतबा पढ़ना ये फायदे का सबब बनता है। लिहाजा इसी एतकाद के साथ इसको पढ़ना कि ये कोई सुन्नत नहीं है बल्कि ये एक बुजुर्ग का मुजर्रब है, उम्मीद है कि हमें फ़ायदा हो जाए, इस नीयत से इसको पढ़ना मुनासिब है, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। सुन्नत समझ के पढ़ना जायज़ नहीं है, ये गुनाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात मंसूख करना है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही। ठीक? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब फासिक के लफ्ज़ पे मैंने कहा था कि मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इस वाक़ये का पस मंज़र मैंने आपको बताया एंड इस वाक़ये के पस मंज़र एंड इस फासिक के लफ्ज़ को जब देखा जाए तो क्या लगता है कि हज़रत वलीद बिन उक़बा जो कि एक सहाबी हैं, उनके लिए ये फासिक का लफ्ज़ कहा गया है? क्या ख़याल है? हज़रत वलीद बिन उक़बा सहाबी हैं, एक सहाबी के लिए फासिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या किसी सहाबी से फ़िस्क़ हो सकता है? क्या कोई सहाबी फासिक हो सकता है? तो पहले यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए। कुरान मजीद को समझने का एक जनरल रूल समझ लीजिए। वो जनरल रूल ये है कि अक्सर दफ़ा किसी आयत के नुज़ूल का जो रीज़न होता है, वो रीज़न स्पेसिफिक होता है, बट जो रूलिंग होती है ना, वो जनरल होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। Behind this particular ayat, there is a particular incident. However, the rule that has been presented in this ayat, ये सिर्फ उस वाक़ई तक महदूद नहीं है, बल्कि ता क़यामत ये रूल इसी तरीके से होल्ड ट्रू करेगा। लिहाजा इस पर्टिकुलर आयत में जो फासिक कहा गया है, ये एग्जैक्टली हज़रत वलीद बिन उक़बा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के थ्रू एक जनरल रूल हमें देना चाह रहे हैं एंड यहाँ पे फासिक के लफ्ज़ का इस्तेमाल उसी जनरल रूल की तरफ निशानदेही करने के लिए है। पहला जवाब। दूसरा जवाब ये है कि सहाबा जो है ना, वो गुनाहों से मासूम नहीं थे। सहाबा से गुनाह सरजद हुए हैं एंड इन गुनाहों का सरजद होना ज़रूरी था। बाकी आगे आने वाली उम्मत के लिए इन गुनाहों का सरजद होना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर ये गुनाह सरजद ना होते, तो अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसपे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। एंड नबी की ज़ात से इस तरीके के अफ़आल सरज़द कराना ये नबी की शान नहीं थी। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके के जो अफ़आल हैं, जो कि नबी की शान से कराना नामुनासिब था, लेकिन उम्मत को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ये नमूना भी पेश करना था। लिहाजा इस तरीके के अमाल सहाबा से के हाथों सरज़द करवाए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत के मुताबिक ये अमाल सहाबा से सरज़द करवाए गए ताकि आगे आने वाली उम्मत के लिए ऐसे मामलात में क्या करना है, उसका एक मिसाली नमूना मौजूद है। तो अलबत्ता सहाबा ने क्या किया है? सहाबा से जब गुनाह सरज़द हुआ ना, तो उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त तौबा की है, ऐसी ज़बरदस्त तौबा की है कि अगरचे वो गुनाहों से मासूम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें महफूज़ ज़रूर बना दिया है। लिहाजा हज़रत वलीद बिन उक़बा से बेशक गुनाह हुआ, लेकिन उन्होंने तौबा कर ली एंड हेंस फासिक का जो यहाँ पे टाइटल इस्तेमाल हुआ है, उस टाइटल के मिस्दाक हज़रत वलीद बिन उक़बा या इन जनरल सहाबा नहीं है। और आपको सहाबा के तौबा की ऐसी मिसालें हदीस से मिलेंगी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़िना एक सहाबी से हुआ, हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़िना हुआ। खुद अपने आप को पेश कर दिया कि मुझे स्टोन करके हलाक किया जाए। क्या ये कोई इमेजिन कर सकता है आज के ज़माने में कोई इस तरीके से तौबा करेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सहाबा के लिए फासिक का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है और इसकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है। हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ना, उसमें भी कोई फ़िस्क था नहीं। उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लाई हुई खबर की वेरासिटी ऑथेंटिकेट करवाने का इंतज़ाम किया।
تو اگر آپ کو کوئی مستور الحال شخص جس کی آپ حالات سے واقف نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے فاسق نہیں ہے نیک نہیں ہے، تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے ہے اس کی دی ہوئی خبر کو ویریفائی کرنے کا، اس کی اہمیت مزید ایکسینچویٹ ہو جاتی ہے۔ اب جلدی سے پریکٹیکل لیسنز دیکھتے ہیں اس آیت کی روح سے۔ اگر آپ فالس ریومرز پھیلا رہے ہیں تو آپ فاسق ہیں، اینڈ اگر آپ کا فاسق ہونا کنفرم ہو جاتا ہے تو اگر شریعہ کمپلائنٹ عدالت ہے نا تو آپ وہاں پہ وٹنس بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی توہین ہوگی دنیا میں ہی۔ اللہ نے خطاب ملا صحابہ کرام، بالکل اللہ تعالیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا ہے جو کہ ان کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے، فاسق نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ذرا سا انہی لیسنز کو جلدی دیکھ لیجیے۔ If you are a فاسق you aren't eligible to appear as a witness in a Sharia compliant court. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ اب سمجھیے گا یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فاسق کو اس کے فسق کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ کیا دنیا میں یہ کوئی کم رسوائی ہے کہ آپ کسی شریعہ کمپلائنٹ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں ایز اے وٹنس اینڈ جج سب کے سامنے کہہ دیتا ہے سوری یو آر انیلیجیبل ٹو اپیئر ایز اے وٹنس ہیئر بیکاز آف یور فسق۔ یہ خود دنیا میں کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے، you are not supposed to verify news that are not causing you or anyone else harm. اس کے علاوہ جو خبریں ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہیے ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس آیت سے نکلنے والے پریکٹیکل لیسنز ہیں۔ ورس نمبر 7 and 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول تمہاری بات مان لیں زیادہ تر معاملات میں، لعنتم یہاں پہ جو لام ہے یہ ضرور بالضرور ڈیفینیٹلی کے معنی میں ہے، ڈیفینیٹلی تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ، لیکن کیا ہوا ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے سے مزین کر دیا ہے، ایمان کے ذریعے سے اینڈ تقوی کے ذریعے سے تمہارے ہارٹس کو امبیلش کر دیا گیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اینڈ تمہارے لیے کفر کو، نافرمانیوں کو، اینڈ بہت بڑی نافرمانیوں کو، اینڈ چھوٹی نافرمانیوں کو، ہر طریقے کے انڈیزائربل ایکٹس کو تمہارے لیے، ڈس اوبیڈینس کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ گائیڈڈ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ And know that among you there is messenger of Allah۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تمہاری طرف رسول کو بھیجنا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو ایمان لا کے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف اپنے رسول کو بھیجا۔ لہٰذا قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ، غالباً سورۃ النساء ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ I would recommend you guys one thing، یہ میں اکثر دفعہ ریکمنڈیشن دیتا ہوں لوگوں کو، اگر آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے نا تو آپ لوگ پری اسلامک لٹریچر پڑھیں، اسپیشلی دیر از دس بک المعلقات السبعہ۔ یہ 7 پوئمز ہیں، بہت لمبی لمبی پوئمز ہیں، یہ غزلیں آپ کہہ رہے ہیں جو کہ زمانے جاہلیت کی غزلیں ہیں، اور ان غزلوں کو دیکھ کے نا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کے اوپر کتنا بڑا احسان تھا۔ پری اسلامک عرب کے حالات آپ کو، مورلز آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ کتنا برا حال تھا، اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے جاتے ہم اسی خبز کو نارملائز کیے ہوئے ہوتے. سالوں جنگیں چل رہی ہوتی چھوٹے سے معاملے کے اوپر. ایک اونٹ کے اوپر سالوں سالوں جنگیں ہوئی ہیں, 40 سال جنگ ہوئی ہے. عورت کے اوپر جنگیں ہوئی ہیں کئی سالوں, جنریشنز لگی ہیں ان جنگوں میں. اسی طریقے سے دوسری بدکاریاں بدفعلیاں ایسی عام تھیں کہ سوچ ہے. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجنا ایک نعمت ہے. جب ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہمارے لیے نعمت ہے, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجنکشنز پہ چون چرا نہیں کریں گے. لہٰذا آگے کیا آتا ہے, لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر معاملات میں تمہاری باتیں مان لیں نا, اسی معاملے کی جو کہ ورس 6 میں آیا, اگر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولید بن عقبہ کی بات کو مان لیتے تو کیا ہوتا, دونوں طرف سے مسلمانوں کا لاس ہوتا کہ نہیں ہوتا. لعنتم, تو ضرور بے ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ہمیں سمجھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیج رہا ہے اپنی طرف سے, تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کیا ہوا ہے. ہینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے وہ ایک نارمل آدمی سے بہت زیادہ ہے. سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرڈر دے رہے ہیں اس آرڈر میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے بھی تو ایک رضامندی شامل ہوگی ہی ہوگی. لہٰذا اس کے کانسیکوینسز برے نہیں ہوں گے. ہر کچھ ٹائم کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سنت جو ہے اس پہ عمل کرنا سائنس کی روح سے بھی صحیح ہے. یہی بات آج بھی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں امتیوں کی بات کو مان لینا اس میں امت کا اپنا نقصان ہے. اور آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انجنکشن کے مقابلے میں اگر ہم اپنی لاجک لڑاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان ہی ہوگا. لاسٹ ایئر جاتے ہیں جب کورونا کی وبا چائنا میں سب سے پہلے بریک ہوئی تو کیا ہوا تھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ کوئی وبا ٹوٹ پڑے, طاعون ٹوٹ پڑے, تو طاعون از پلیگ. اگر پلیگ آ جائے تو چاہیے ہے کہ کوئی وہاں نہ جائے, وہاں سے کوئی باہر نہ آئے. تو ایک بہت بڑا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, اس نے اس بارے میں ایک بڑا کرٹیسزم کیا. کہا کہ ہم نے ان کو پریزیڈنٹ صاحب کو اس لیے ووٹ کیا ہے کہ یہ ہمیں حدیثیں سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ کیا کیا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آبجیکٹ کیا جا رہا ہے. That social media influencer suggested کہ انسٹیڈ کرنا یہ چاہیے ہے کہ آپ وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں, ان کی ٹیسٹنگ کریں, انہیں کوارنٹین کریں اور پھر انہیں واپس بھیجیں. اور ہم نے دیکھا, دنیا کو اللہ نے یہ بات دکھائی کہ میرے نبی کی بات نہیں مانی تھی نا, اور لوگوں کو وہاں سے لے کے آئے تم لوگ, پھیل گیا وائرس پوری دنیا میں. اپنی لاجک لڑائی, نبی کی بات کو نہیں مانا, ایک لوز سچویشن بنی. یہاں پہ جو عنتم کا لفظ ہے نا, اس کا روٹ ورڈ ہے عین نون تا. اس روٹ ورڈ کے دو معنی آتے ہیں, مشکل میں پڑھنا, گناہ میں پڑھنا. یہاں دونوں معنی مراد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انجنکشن دیا ہے اس انجنکشن کو نہ ماننا انسان کو گناہ دلاتا ہے. اچھا, ایسا ممکن ہے کہ دنیا کے اعتبار سے انسان کو اس میں فائدہ ہو جائے تھوڑا سا کچھ نہ کچھ, لیکن ایسا ہوتا زیادہ تر نہیں ہے. And then this becomes a lose-lose situation for us. I guess that's innovation which is sin. Humaira Sahiba, I didn't really get this point that you have said. I guess this is an innovation is a sin. Yes, innovation is a sin, but यहाँ पे ये बात किस तरीके से fit हो रही है, ये I have remained unable to understand. Okay. تو یہ جو چیز ہے نا, اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا, یہ دنیا کے اعتبار سے مشکل کا سبب بن سکتا ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی مشکل کا سبب بن سکتا ہے. لیٹس سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیگ کے حوالے سے جو انجنکشن تھی اسے مان لیا ہوتا, اینڈ ایک کمپلیٹ کیا کہتے ہیں ایمبارگو لگا دیا ہوتا کہ کوئی بندہ چائنا سے نہیں آ سکتا, اینڈ چائنا والوں نے بھی یہ کر لیا ہوتا ہے کوئی بندہ یہاں سے نکلے گا نہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ چائنا کے اندر اموات بہت زیادہ ہوتی، لیکن دنیا بھر میں اس طریقے سے جو پینڈیمک سچویشن کریٹ ہوئی، کیا وہ کریٹ ہوتی؟ نہیں ہوتی بھائی. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ اینڈ اللہ کے رسول کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیں. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یس یو آر رائٹ ہمیرا صاحبہ، people innovate many things in deen which have many things which have no roots in our faith. This is true. Okay, اب اس پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اینڈ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اینڈ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غیرت مند ذات بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بظاہر غلط بھی ہو رہی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں گے لیکن اپنے نبی کی بات کو سچا کریں گے. آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں میں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نام لیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے نا، انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو کہ بڑی سوچنے والی بات ہے. کل میں نے آپ لوگوں سے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنے کھلے رکھیں، کیونکہ ٹخنوں کو ڈھانکنا یہ تکبر کی علامت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرے ٹخنے کورڈ ہیں، میرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو سچ کرنے کے لیے آپ کے دل میں تکبر ڈال دے گا. لہٰذا یہ پونی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہماری لاجک صحیح اور نبی کی بات غلط ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے نبی کی بات کو سچ کرے گا، اپنے نبی کے سر کو ہمیشہ اوپر کرے گا. تو لعنت، اگر نبی نے آپ کی باتیں مانی، تو ہر معاملے میں آپ کی بات مانی، تو آپ ہی اکثر دفعہ مسئلے میں پھنس جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دل میں، حقیقی مومنوں کے دل میں، صرف زبانی کلامی نہیں، حقیقی مومنوں کے دل میں کیا کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اگر وہ کبھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ان کی لاجک میں نہیں آ رہا، تب بھی وہ آبجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آگے والی بات آپ کے لیے بالکل صاف ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، اور کفر، نافرمانی اور گناہ سے ہی ہمارے دل میں نفرت ڈالتی ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی انجنکشن کا ہماری مرضی کے خلاف ہونا ہماری طبیعتوں پہ گراں نہیں گزرتا. یہاں پہ ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے، کیا سنت کی انجنکشنز ہمارے دلوں پہ گراں گزر رہی ہیں؟ اگر گزر رہی ہیں تو سوچنے کی بات ہے، یہ منافقت کی علامت بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ راشدون میں سے ہے، جو گائیڈڈ ہے، اس کو تو رسول کا انجنکشن برا نہیں لگے گا. جی بلال حفیظ صاحب پوچھیے کوشچن، مائک کھول کے پوچھے تو اچھا ہو جائے گا، بیکاز اب ٹائم بہت تھوڑا سا بچا ہے. السلام علیکم سر. سر ان کیس آف ساکس ہمارے ٹخنے کورڈ نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں کیا؟ ٹھیک ہے. اس میں رول یہ ہے کہ جو گارمنٹ اوپر سے سسپینڈ ہوا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں ٹخنے کورڈ نہیں ہونے چاہیے. ساک جو ہے وہ نیچے سے پل کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساک اس میں نہیں ہے شامل. ٹھیک، اوپر سے سسپینڈ ہونے والے گارمنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمیں اب یہ ایویلیویٹ کرنا ہے کہ نبی کے انجنکشنز کی ہمارے دلوں میں کتنی وقعت ہے. اگر وقعت نہیں ہے تو فکر کریں، کیونکہ یہ منافقت کی علامت بن رہی ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ راشدون، گائیڈڈ لوگ، مومنین تو وہ ہیں جو کہ رسول کی بات پہ چون چرا نہیں کریں گے. اچھا، اگر آپ لوگوں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی میرا دل بدل دے سنی ہے، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایک دعا سے شروع ہوتی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین.
یہ جو دعا ہے نا یہ اسی آیت سے نکلی ہے، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے، کفر، گناہ گاری اور نافرمانی سے ہماری حفاظت کی ناپسندیدگی ہمارے دل میں ڈال دیجیے اور ہمیں گائیڈڈ لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ گائیڈنس اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اف یو آر گائیڈڈ، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، فضل من اللہ و نعمہ، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سراسر تمہارے اوپر فضل ہے، ورنہ کیا مشکل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ تمہیں یہودی بنا دیتا، تمہیں معاذ اللہ قادیانی بنا دیتا، کوئی مشکل تھا اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لہٰذا چاہیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اینڈ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، واللہ علیم حکیم، اگر آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ کے انجنکشنز کے خلاف کوئی بغض بھرا ہوا ہے نا، آپ صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ دن کے حالات کو جانتا ہے۔ یہ علیم سے پتہ چلا۔ حکیم سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں اینڈ رسول نے جو آرڈرز دیے ہیں جو کہ در حقیقت اللہ ہی کے آرڈرز ہیں، کیسے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النجم ورس نمبر 3 ورس نمبر 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ کچھ وحی اس میں سے وہ ہے جو قرآن کے طور پہ ہے، کچھ وحی ایسی ایسی تلاوت نہیں کی جاتی، احادیث کی فارم میں موجود ہے، وہ انجنکشنز بھی اللہ ہی کے در حقیقت انجنکشنز ہیں، فرق بس یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سے ہیں۔ سورۃ الحشر پہ آ جائیں، وہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اس وقت عربی یاد نہیں آ رہی اس کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو دیں، جو آرڈر دیں اس کو قبول کرو، اسے ایکسیپٹ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تمام آرڈرز جو ہیں ان میں سے کوئی آرڈر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہو، لہٰذا اپنی عقل کو اللہ کی حکمت کے مقابلے پہ کھڑا کرنا، this is complete idiocy and stupidity. Practical lessons. Understand that it is Allah's huge favor on us that He sent Rasulullah towards us. Thank Allah for Iman. And یہاں پہ ایک سیلف چیک ہمارے پاس ہے. How much do we hate bad deeds? ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ اللہ سبحانہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مقام ہے، اس کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ ہمارے دلوں میں برے اعمال کی کتنی کراہت موجود ہے is directly proportional to how much Allah subhanahu wa ta'ala loves us. So we need to check this out. Verse number 9 and verse number 10 اس کو ہم کل ہی دیکھیں گے بیکاز اب جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، جماعت کا ٹائم انفیکٹ ہو ہی چکا ہے، میں تھوڑا سا دیر والی جماعت میں جاتا ہوں۔ تو that's all for today. کوئی questions ہوں آپ لوگ واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل بھی کل دیکھتے ہیں شاید ہم اور جلدی اسٹارٹ کر دیں، عصر کے بعد ہی اسٹارٹ کر دیں because tomorrow is the last day and we have a lot left to cover. I'm very sorry for the inconvenience that I'm causing to you people, but کیا کریں، ڈیٹیل اتنی ہے، ڈسکشن اتنی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کرنا پڑ جاتا ہے۔ I'm very sorry for this. کوئی questions ہوں آپ لوگ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ کل کی ورکشاپ ٹائمنگ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ That's all for today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. I just need to know one thing about, because I don't know exactly what will be your next discussion will be. So could you please let me know how I can approach to check out your things and all that, because this had happened accidentally. One of my friend actually told me about that, and I got you in Zoom. I don't live in. I'll give you my number. This is my number, 0332 821 4192. Pakistan's dialing code is +92. So you can have +92 332 821 4192. This is my number. You can contact me via my number on WhatsApp. All right. And secondly, I just want to make a comment. It was a very, very nice, discussion, and I really appreciate that. Because lots of things which we were actually thinking in our head, especially me, because I'm always curious about whatever. But the last point
you told us about how to actually just figure out how Allah is loving us. Just in the case, like you just have to, figure out what He don't like, how much intensity of that is not in you. And that is so beautiful. I am so grateful. Thank you. But may Allah subhanahu wa ta'ala accept this from us, and may Allah Yeah. subhanahu wa ta'ala enable us to act according to these injunctions. Yeah, That was very, appreciate that. that was And very one more encouraging from thing. you. Yes, Yeah, ma'am. one more thing. I have 2 sons, and we try to do whatever we can. I'm from Karachi, Pakistan, but never came back as we came down here. But tell me how to become a good mother, how to become a good wife, and all that. I'll really appreciate if you just talk about that stuff too, because there's a lot of things which I have to reform in myself and for my kiddos. You know what I mean? So, We'll inshallah talk about this in yeah. a future session. In fact, once you contact me, I'll give your number to the database of our institution. So Uh-huh. whenever we have any future talks, you can join in this way. If we have done those online, Absolutely. that And will be this very good for you. happen every day. This happen, your Uh, discussion program. no, not every day. Not every day. Okay. These take place every now and then, basically. The schedule and the updates will be coming to you in that case regularly. So, inshallah. Okay. So I just have to dial this number and then your things will pop up, right? Give when you contact me, I'll get your number and I'll give your number to the Oh, administration of my madrasa. okay. Okay. Yes, I yes. got it. All right. Thank you so much. No problem. Jazakallah, and have a very wonderful evening then. You must be having evening. And Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah.